یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ، اور یہ پروگرام روزانہ رمضان المبارک میں نشر کیا جا رہا ہے نواز اسٹوڈیوز اسلام آباد سے۔ سوال و جواب پر مشتمل یہ پروگرام ہے جس میں ہمارے مہمان ہیں خالد محمود عباسی صاحب، مدثر رشید صاحب۔ ان سے ہم سوالات کرتے ہیں، موضوعات ان کے سامنے رکھتے ہیں، قرآنی موضوعات جو دورہ ترجمہ قرآن میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ تو آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں اس لائیو ویڈیو کے کامنٹ میں یا ہمارے فون نمبر پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کو ہم انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ خالد صاحب سے، مدثر رشید صاحب سے آپ کے سوالات ہم پوچھیں گے، اس کے جوابات حاصل کریں گے۔ ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں، رات کو یہ پروگرام نشر بھی ہوا ہے سورہ انفال تک۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، 2 مکیات اور 2 مدنیات، ان کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو مکی صورتوں کا تعلق ہے، اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بالکل اختتامی دورانیے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں آخری اتمام اجل کو آخری ٹچز دیے گئے ہیں۔ سورہ انعام میں ذرا نعمتوں اور احسانات کے حوالے سے التذکیر بآلاء اللہ، اور سورہ اعراف میں جو ہے واقعات اور جو مختلف قومیں ہلاک کی گئیں اور رسولوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، اس حوالے سے۔ اور ان صورتوں کے مضامین سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اب جو مشرکین مکہ ہیں ان کی باری لگ چکی ہے، اور وہ اگر باز نہ آئے، توبہ نہ کی، تو ان پر ویسا ہی عذاب آ جائے گا۔ اور سورہ انعام میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یا تو آسمان سے بھیجے، یا یہ کہ پاؤں کے نیچے سے نکالے، زمین سے عذاب بھیجے، اور ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ قوم کو تقسیم کر کے لڑا دے آپس میں۔ تو یہاں پہ وہ اس تیسری صورت میں عذاب آیا، اور اس کا آغاز ہے، آپ کو معلوم ہے، سورہ غزوہ بدر سے، اور تکمیل ہوئی ہے فتح مکہ پر۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ کرنے کے لیے سورہ انفال اتری ہے، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ اب کوئی مشرک جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا، اور اسی کے ذیل میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب بھی اس ذیل میں شامل ہیں، اس لیے کہ ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ یہود نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ایک دوسرا شرک جس میں یہ سارے ملوث ہیں وہ یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لہذا یہ سارے نجس ہیں، اور یہ اب اس آپ کے سال کے بعد جو ہے نا یہاں پہ اس شہر مکہ میں، یا بلکہ اس حرم کی حدود میں یہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ ان کے لیے۔ اور بلکہ یہ کہ یہ جزیرۃ العرب میں مشرکین تو رہ بھی نہیں سکتے، یا تو انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح قوم نوح پر عذاب 30 سال آیا ویسا ہی عذاب ان پر بھی آ گیا، لیکن اس سے ملتی جلتی کیفیت ہو ہی گئی ہے کہ اب اسلام قبول کر کے ہی رہ سکتے ہو۔ فرق بس اتنا سا ہے کہ وہاں تو جس نے توبہ ایمان نہیں لایا تھا وہ پھر ایمان نہیں لایا، اور اس کی گنجائش نہیں رہی۔ یہاں پہ گنجائش پھر بھی دی گئی رحمت للعالمین کے توسط سے، کہ اب بھی اگر کوئی ایمان لے آئے ان 4 مہینوں کے اندر یا ان 3 مہینوں کے اندر، تو اس کا ایمان جو ہے وہ معتبر ہوگا اور اس کی جان بخشی ہوگی۔ فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور یہ بھی آپشن دیا گیا کہ نکل جاؤ، اگر یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے تو بے شک چلے جاؤ، تمہیں زندگی کا تمہاری نہیں چھینی جائے گی، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، اگر رہ گئے تو پھر قتل ہو گئے۔ تو یہ تقریباً یہ صورت بن گئی کہ اب جزیرۃ العرب کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور کفر سے بالکل کامل طور پر پاک کر دیا۔ جیسے سابقہ امتوں میں رسولوں کی دعوت کے بعد، انکار کے بعد جب عذاب آتا تھا تو بس وہی بچتے تھے جو نیک ہوتے تھے، تو بس نیک ہی بچے رہ گئے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ بچے رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے۔ یہ پس منظر تو آ گیا ہے سورہ انفال میں، مدثر صاحب آیت نمبر 17 میں، مطلب یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اس کے حوالے سے آگے اس پس منظر کو بیان کیا۔ غامدی صاحب اس آیت کے حوالے سے مطلب ایک عذاب کی
شکل کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی جہاد کا حکم نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا قانون تمام حجت ہے جو قریش پہ آیا، اور اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور پہ وہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے اور اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے اور وہ مراحل جو ہے وہ طے کرنے ہیں، وہ ساکت ہو جاتا ہے؟ جی اصل میں یہی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو قرآن کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے. اس میں خالد صاحب نے کہا کہ یہ عذاب استیصال تو نہیں تھا، اس کی صورت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ عذاب استیصال کہاں سے تھا؟ عذاب استیصال تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور سامنے اس کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عذاب استیصال سے بچتا کوئی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس کے باوجود جو ہے جب وہ عذاب کا ٹائم آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچتا، صرف وہ بچتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں. تو یہ تو کسی صورت بھی عذاب استیصال نہیں تھا. نبی کی بیویاں نہیں بچی، بیٹا نہیں بچا، بیوی نہیں بچی، انبیاء علیہ السلام کی بچے نہیں بچے. اگر کسی کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا. تو یعنی یہ بالکل ایک مس کوٹ کیا جا رہا ہے سارے پس منظر کو، اور مس پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب استیصال نہیں تھا. ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ بچنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو موقع دے رہے ہیں. یہ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے کی بہترین تعبیر ہے. 4 ماہ تک انہوں نے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو یہاں پہ مہلت ہے اس کے بعد نکل جاؤ. یہ کون سا عذاب استیصال؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ. عذاب استیصال جڑ کاٹنے والا ہوتا ہے، تو ان کو تو اچانک اور آتا بغتتاً. یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب استیصال بھیجنے سے پہلے کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، یہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں. یہ تو ہم سیرت میں مختلف جو مراحل بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ صبر محض کا مرحلہ، ایک اقدام کا، ایک اصل میں یہاں بیان کرتے ہیں نا، گاندھی صاحب تو نہیں بیان کرتے نا، انہوں نے تو اپنے بیانیوں کو ثابت کرنا ہے، اور یہ جو چیز مسفٹ ہو رہی ہے اس کو انہوں نے. اچھا، اب وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ ایک بیسیکلی ایک پکچر پہلے سے جو پکچر کھینچتے ہیں اس کے بیچ میں اس کو بھی نکل جاتے ہیں نا. پہلے پکچر کھینچتے ہیں، دیکھیں جی ہر نبی جو ہے وہ آیا اپنے قوم کی طرف آیا، ہر رسول آیا، اس نے دعوت دی اور جو نہیں مانی جنہوں نے، پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ جو اہل ایمان تھے بچ گئے. اس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد آتے ہیں جو ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف، ایسے ہی ہوا. تو ایسے کرتے کرتے اب آخری دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور پھر اس کے بعد حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو یہ نہیں گریس کر پائے شاید، یا کر پائیں، لیکن خیر لگتا تو یہ ہے کہ شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. کہ اب یہ دیکھیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تو گلوبل ہے، ٹھیک ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر. اب اگر عذاب استیصال آئے گا تو گلوبل آئے گا. یعنی یہ بات ٹھیک ہے، وہ ان کا جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پیٹرن ٹھیک ہے، وہ اس میں بات نہیں ہے. بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے وہ اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. قوموں نے بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، جو نہیں مانی جنہوں نے، وہ اوپر سے عذاب استیصال آیا اور اس کے بعد پھر وہ بچ کے جو اہل ایمان تھے. اب یہ گلوبل لیول پہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ایک ہوا چلے گی اور جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، یعنی ان کو ایک بڑے پرسکون موت نصیب ہو جائے گی، اور دنیا میں سے فاسق اور فاجر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت واقع ہوگی. تو پیٹرن تو صحیح ڈرا کرے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کی طرف تو بھیجے ہی نہیں گئے تھے، وہ تو پوری انسانیت کے پاس بھیجے گئے تھے. تو اچھا، اب یہ دوسری بات جو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو ان کا کانسیپٹ جہاں سے وہ لے کے آتے ہیں، یہ تو انہوں نے پیٹرن ڈرا کیا ہے نا قرآن سے کہ بھئی اس طرح کر کے آگے. لیکن جو کانسیپٹ اس کے پیچھے انہوں نے لے کے آئے ہیں وہ لے کے آتے ہیں سورہ بینہ کے حوالے سے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں بینہ میں 2 چیزیں لازمی چاہیے، رسول کا ہونا لازمی ہے اور کتاب کا ہونا لازمی ہے. صحیح بینہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول تھے، اب وہ چلے گئے ہیں. اب کتاب تو بے شک ہے ہمارے پاس لیکن رسول نہیں ہے، تو ایک مسنگ لنک ہے، اس لیے اب بینہ نہیں ہو رہا. تو بینہ نہیں ہو رہا تو حجت نہیں قائم ہو رہی، حجت قائم نہیں ہو رہی، عذاب نہیں اور آئے گا. کیونکہ حجت قائم ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اب ہمیں یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ہم اس ٹون میں بات کریں جس ٹون میں انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے. ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی تم جہنم میں جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشرکین جو ہیں وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو اہل کتاب ہے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ تو اب پرسنل میٹر رہ گیا. اب اتمام حجت کرنا
کرنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے. اور یہ تو ویسے ہی مطلب بروزن بیت بات ہو رہی ہے نا یہ والی, ٹھیک ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اب آپ قتال نہیں کر سکتے کیونکہ قتال اتمام حجت کے بعد اب توجہ دلا سکتے ہیں. جی اب توجہ دلا سکتے ہیں. اب اس کا جو معاملہ ہے کتنا بڑا وہ چیپٹر قرآن کا مس کر گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہوئی ہے لیکن کار رسالت تو جاری رکھا اللہ تعالیٰ نے. صحیح ہے. اور اس کے لیے ارینجمنٹس کیا کی دیکھیں. ایک رسول جو ہوتا ہے اور ایک چیز مس کر کے وہ کہ ہاں رسول بھی ہوتا ہے. تمام حجت کے لیے 3 چیزیں چاہیے. قرآن ازرو قرآن, رسول, کتاب اور بینہ, یعنی جو معجزہ ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں چاہیے تمام حجت کے لیے. اب دیکھیں تینوں کی ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس رسول کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو کار رسالت دے دیا. تاریخ انسانی ویسے تو مجموعی دے دیا, اب انڈیویجول تو نہیں لیکن ویسے تو مجموعی دے دیا. اور سورہ حج کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا, یعنی استفاء کے الفاظ بھی استعمال فرمائے, اجتباء کے. دونوں الفاظ جو ہیں وہ سلیکشن کے حوالے سے ہیں. نمبر 2 کتاب آج کے آخر میں آ گیا اجتباء کو, اور سورہ فاطر میں ہے شاید آیت 32 ہے یا اس طرح کے, اس میں ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, بلکہ اس پہ بھی آتا ہے اللہ اس سورہ حج میں سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. نہیں وہ تو رسول اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس, وہ تو اور چیز. لیکن یہ کہ استفاء کا لفظ جو بالکل کیٹیگریکلی امت کے لیے آیا ہے جس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2 کتاب اور معجزہ یہ یکجا کر دیا اللہ نے. تاریخ انسانی میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کتاب علیحدہ ہوتی تھی, معجزہ علیحدہ ہوتا تھا. کتاب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تورات, معجزہ ان کے عصا تھا اور ید بیضا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یکجا کیا, کتاب اور معجزے کو قرآن کی شکل میں. نمبر 2 کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہدی للناس بھی ہے اور بینات من الہدی والفرقان, برہان بھی ہے کہ جاتکم برہان من ربکم بھی ہے. برہان کے لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے لیے استعمال کیا. دونوں کو یکجا کر دیا. اور پھر تیسری جو اہم ارینجمنٹ تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ معجزے کو اور کتاب کو نبی کی ذات سے جدا کیا گیا ہو. کتاب اسی وقت تک ٹھیک رہتی تھی جب تک نبی تھا, معجزہ اسی وقت موجود ہوتا تھا, وہ کام کرتا تھا. عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسی وقت ہوتا تھا جب ان کے ہاتھ میں تھا, وہ اجزا بنتا تھا. اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ہاتھ سے سرزد ہوتے تھے. کتاب بھی اس وقت اسی وقت تھی جب کہ تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات سے اس کو ڈیٹیچ کیا اور انڈیپینڈنٹلی اس کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دی اور پھر اسے محفوظ بھی کر دیا تاکہ ہمیں قیامت جو ہے یہ تینوں چیزیں موجود. اب رسول بھی ہے اس امت کی شکل میں, یہ کتاب بھی ہے اور یہ معجزہ بھی. تو تمام حجت کے تمام شرائط جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں. اور ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کے خلاف کرتے, معاذ اللہ. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ کون سی بات ہے جہاں پہ بیسیکلی قرآن میں صحیح معنوں میں تمام حجت کا لفظ آیا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین, کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ بشارت دینے والا بنا کر, ڈرانے والا بنا کر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف روز محشر کوئی حجت نہ رہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ میں نے کرنی ہے, یہ میں کروں گا. تو اگر تو یہ بات مان لیں جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تمام حجت نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے خلاف کر رہا بات ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے, مسلمان سمیت غیر مسلم, اللہ کے خلاف حجت لے کے کھڑے ہوں گے. اس لیے ہمیں شریعت کی پابندی کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اب کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہیں گے اللہ آپ نے بھیجا ہی نہیں کوئی. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے نا دوزخ میں جاؤ گے کوئی. جو تمام حجت وہ کہہ رہے ہیں, اچھا وہ جو تمام حجت جو کہہ رہے ہیں خالد صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں پہ, تو ہم پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان پہ نہیں ہو سکتا تو خود ہم پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کسی تو شریعت کی پارٹ قرآن مجید کے خود بہت سے جو نصوص ہیں اس کے خلاف بات ہے نا. جب رسول آپ پر حجت بنے تو ساتھ ہی آیا نا آپ نے لوگوں پر حجت بننا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو گاندھی صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ رسول حجت ہو گئے, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں حجت ہو رہے لوگوں کے اوپر جب گواہی دینی کو برابر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ قرآن بھی کہتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو جب تک عذاب استحصال نہیں آتا. وہ ادھر آپ کہتے ہیں کہ اب اتمام حجت ہو نہیں سکتا اس لیے کہ رسول نہیں ہے, تو پھر آپ بتائیں قیامت کیوں ہوگی؟ وہ قیامت تو پھر نہیں ہو سکتی, پھر تو ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں آپ, اللہ تو کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ حجت قائم نہ کر دے. وہ غافل ہوں جب تک کہ انہیں جگا نہ دے, وار نہ کر دے. پوری دنیا اللہ ہلاک کر دے گا جب بغیر حجت کے. تو یہ تو اپنی اصول کے خلاف کرے گا. جس اصول کو وہ جزء میں تبدیل نہیں کرتا اسے کل میں تبدیل کر دے گا.
پورے قرآن کا جو اوپر سے آپ حضرت مسیح کے واپس آنے کے بھی قائل نہیں ہو کہ چلیں وہی آپ کا گزارا مسنگ لنک پورا ہو جائے کہ جی یہ بھی اگر کہو نا حضرت مسیح آئیں گے تو پھر حجت قائم ہوگی تو چلیں آپ کی کوئی بات نہیں. مجبوری ہے نا, وہ آپ اس کو کیسے مارے, وہ تو پھر فیوچر میں جا کے تمہیں حجت ہو جائے گا, وہ بھی تو ادھر سے بھی ختم کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر سے بھی ختم کر رہا ہے. اس بات کو چھوڑیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا ہے, اس بات کو چھوڑیں, لیکن غامدی صاحب کے نیریٹو میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے, اور جو ان جیسے معقول آدمی کو سوٹ نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ کوئی مطلب اور کر دے تو لوگ کرتے رہتے ہیں, اس سے بڑے مطلب بونگیاں مار دیتے ہیں. غامدی صاحب کے لیے یہ بہت ہی کوئی نامیز ہے, ان کے ہاں اس طرح کی چیز ہو تو یہ مناسب. یہ بہت بڑا ایک یعنی ایسپیکٹ ہے قرآن کا, اور روشن کی طرح, یعنی ایسے بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ بات ہوئی ہے. یہ کہ یہ جو ہے امت وسط, پہلے سورہ بقرہ میں آیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, پھر سورہ آل عمران میں آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, پھر سورہ حج میں آیا. تو یعنی ایک ایسا ایک واضح ایک کانسیپٹ ہے قرآن کا جس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 39 میں سورہ انفال میں مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ کل کا کل دین سے مراد کیا ہے؟ لیکن اسی کا تو تعلق ایک اور چیز کے ساتھ بھی آ گیا نا, جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا جی, کہ وہ جو ہے نا وہ جنگ تو تھی نہیں, بس وہ سمجھایا تھا اور یہ تھا. تو یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پھر خاص نبی سے نہیں, قاتلوہم ہے نا, یہ تو جمع کا صیغہ ہے. وہ ہم کی زمین پہ اپنی طرف لگاتے ہیں نا, نہیں وہ قاتلو تو اس میں صیغہ جو امر کا صیغہ ہے نا وہ مخاطبین کے لیے نا, ہم تو ہو گئے نا وہ مشرکین جنہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی تم مسلمان جنگ کرو ان فتنہ بازوں کے ساتھ. جی, وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں غامدی صاحب کہ وہ ہم وہ خاص مشرک ہے, یہی تو سارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے وہ بیسیکلی خاص اور عام کی بحث میں. ایک سیکنڈ نا, تو پھر یہ دین بھی انہی خاص مشرکوں پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا. تو پھر ہم سے کیوں نمازیں پڑھواتے ہیں غامدی صاحب؟ آزاد کریں نا, وہ بھی سینٹ پال پورے بنے. نہیں دیکھیں ایک چھوٹا سا سینٹ پال. سورہ بقرہ میں دیکھیں کتب علیکم الصیام ہمارے لیے, کتب علیکم القتال ان کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ وہ ایک ہی سیکوینس میں آیات آ رہی ہے نا, کتب علیکم الصیام وہ ہمارے لیے, وہ ہم سب کے لیے. ہم سب خود بھی روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. کتب علیکم القتال وہ کس کے لیے؟ وہ ان کے لیے. تو کتب علیکم الصیام بھی ان کے لیے نا, پھر یا تو یہ بھی ان کے لیے یا دونوں ہمارے لیے یا دونوں ان کے لیے. نہیں تو یہ سورہ توبہ ساری ان کے لیے ہوگی نا پھر. ہاں وہ ان کے لیے, ہمارے لیے تو پھر کیا ہے سورہ توبہ میں؟ ثواب کے لیے ٹریڈیشنل بات ہی ہوگی نا پھر. صرف سورہ توبہ تو پھر وہ غامدی صاحب تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی وہ بالکل اپنا موقع بیان کرتے ہیں, ورنہ سورہ توبہ تو کافی لوگوں کے نزدیک انہی کے لیے. تو سر ایک ہی بات ہوگی نا, یہ پیچھے سے جا کے پیٹھیں جڑ گئی ہیں نا ہمارے روایتی موقف کی اور ہمارے جو جنہیں سو کالڈ ماڈرنسٹ کہتے ہیں, یہ دونوں ایک ہی سوچ کے حامل ہو گئے, ایک ہی نیریٹو ہو گیا نا. پھر جب اس موقف پہ جب ادھر مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کچھ پیچھے سے ملنا معاملہ شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ کافی لوگ اب جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا. اس وقت کے لیے تھا نا, اس وقت نہیں ختم ہے. تو یہ جو سورہ توبہ میں آخر میں جا کے آتا ہے کہ وہ جو جنگ کرو تم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا یؤمنون, نہیں اس سے آخر, یہ تو شروع میں نا, آخر میں جا کے آتا ہے نا کہ وہ کافر الذین یلونکم جو تمہارے پڑوس میں بستے ہیں. بالکل, یہ کس کے لیے؟ یہ بھی ان کے لیے تھا, انہی کے لیے تھا. تو سب سے بڑی جو آیت ہے آیت سیف, یعنی وہ مسلمانوں کا بس چلتا تو کم سے کم یہ آیت تو نہ بچتی پاکستان. ہمارے لیے سورہ توبہ میں بس وہ ایک تفقہ فی الدین والی آیت ہی اتری ہے. ہاں وہ یہ تفقہ فی الدین, وہ ایسا تفقہ کرو کہ تم پر کوئی مصیبت نہ رہے, کوئی مشکل نہ رہے, دین کی ساری مشکلات اپنے لیے. ایسا ہی پھر اصل میں یہی تو ساری بات ہے کہ پورے قرآن کا جو بیانیہ ہے جو سورہ بقرہ سے اور پھر آخر اینڈ قرآن تک پھیلا ہوا ہے, اس کو سب کو ایک طرف رکھ دینا اور ایک آیت کی وہ تشریح کر دینا جو سوٹ کرتا ہو خاص ایک طبقے کو, یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے یہ جو آیت ہے, یہ ظلم تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. نہیں یہ تو چلتا رہا ہے, یہ تو ظلم ہوتا رہا ہے. یہ جو روایت پر ہے نا سر, یہ تو اس میں اسی کی بنیاد ہے, اسی روایت نے بیڑا گرک کیا نا امت کا. نہیں دیکھیں قرآن سے لوگوں کو لیکن ہم روایت کو بھی دیکھیں, روایت کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے نا, کہ روایت تو بڑی ایک مجہول سی ٹرم ہے. روایت تو کئی ہیں ہماری عقیدے کی روایات ہیں, 4 بڑی مشہور تو عقیدے کی روایات ہیں, پھر ہماری فقہ کی 4 مشہور عقیدے کی وہ فقہ کی روایات ہیں, پھر ہمارے پاس صوفیہ کی 4 مشہور
تصوف کی روایات ہیں. تو پھر روایت جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے روایت، تو روایت ایک اور بھی تو روایت ہے نا، وہ جو ان سب سے ہٹ کر ہے، وہ ہے جو مجددین کی روایت ہے. وہ تو سر مجمع علیہ تو نہیں ہے نا. تو بات تو ہے کہ روایت تو ہے نا، امت کا اجماع تو ان روایات پر ہے نا. تو وہی بات ہے کہ وہ تو غربا کی روایت، وہ تو 100 سال کے بعد ایک آتا تھا نا. وہ تو غربا کی روایت ہے نا. لیکن روایت تو ہے نا، خال خال لوگوں کی تو روایت. وہی بات ہے. اور اگر روایت کی ہم بات کریں گے تو پھر آپس میں یہ جو 12 روایتیں ہم نے ابھی کوٹ کی ہیں، آپس میں بھی لڑائیاں ہیں، پھڈے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں روایت کی تو بڑی مجہول بات ہوتی ہے نا. تو روایت تو یہ بھی ہے، اور یہ مجددین کی روایت ہے. وہ جو اقبال نے بھی جس سے اپنا تعلق جوڑا ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب تو لازم ہے کہ طرف فیض و عام ایسا کی. یہی وہ روایت ہے جس سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا تعلق جوڑا ہے، جس سے مولانا مودودی نے اپنا تعلق جوڑا. یہ وہی روایت ہے جسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اجنبی روایت ہے، اور بر صغیر میں شاہ ولی اللہ سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا ہے. اور علامہ اقبال اور پھر مودودی اور غامدی صاحب دیکھیں، غامدی صاحب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ غامدی صاحب کی میں سمجھتا ہوں آنیسٹی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اصل میں جو پوری امت مسلمہ کی تاریخ کی روایت ہے، وہ یہ روایت ہے. غامدی صاحب نے جو ان کے ڈیلس میں جو خطبات ہیں انہوں نے ٹریڈیشنل نیریٹو کو جو ڈیفائن کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس پہ نہیں ہیں، یعنی دیوبند تو آپ کو پتہ تھا ہی اسی، وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی جو ہے افکار کو لے کے چلنے والا تھا. تو یعنی یہ جو اس روایت افکار کو نہیں، علم کو، فکر تو خیر دوسری چیز ہوتی ہے. لیکن غامدی صاحب نے کہا ہے کہ ٹریڈیشنل نیریٹو یہی ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں، تو صرف یہی آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو مجددین کی جو ٹریڈیشن ہے، وہ دوسری چیز نظر نہیں آتی جو اب نظر آ رہی ہے. تو اس لیے انہوں نے تو کہا بھی تھا علماء اسکالرس کو جو بھی دوسری یعنی وہ جو ٹریڈیشن پہ چل رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی ٹریڈیشن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یا تو آپ آنیسٹلی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، خرابی ہے، اور شاید آپ سمجھتے ہوں گے تبھی تو آپ بیان نہیں کر رہے، تو آپ پھر سیدھی طرح میرے ساتھ آئے. میرے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اپنا موقف تو صحیح طرح بیان کریں، جو آپ کا اوریجنل آپ کے بزرگوں کا موقف ہے. آپ نے تو مولانا مودودی کا جو بھی یلغار ہے اس سے متاثر ہو کے تو نعرہ اوڑھ لیے ہیں. فکر تو ان کی بھی نہیں نعرہ لے لیے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو آپ اپنی اصل روایت پر آئیں تاکہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں، آپ کی وکالت کروں، اور کر ہی رہا ہوں. تو غامدی صاحب کا اصل موقف تو یہ ہے نا، یہی بات سمجھیں. تو ویسے وہ روایت جو ہے نا، آپ نے کہا وہ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اصل قرآنی روایت یہ ہے، تو یہ والی روایت پھر کدھر سے آئی ہے؟ کون سی والی؟ یہ جو آپ نے 4 روایات صوفیہ والی بتا دی ہیں، اپنی یہ جو مختلف روایات آپ نے فقہ کی بتا دی ہیں، علم و کلام کی ہیں، تو یہ کدھر سے آئی ہیں؟ یہ غیر قرآنی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات ہوئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے کچھ مسائل پیدا ہوتے رہے، چیلنجز آتے رہے، اور پھر وہ ہر دور کے اسکالرز جو تھے انہوں نے ان کو ٹیکل کیا. اب ظاہری بات ہے انہوں نے جو ٹیکل کیا تھا وہ اپنی سوشو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کیا تھا، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بھی ہماری ایک ورثہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پرائی ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک خاص مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے تھا. وہ یہ تو فقہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، یہ فقہ کی بات کر رہے ہیں. اور یعنی اپنے وقت میں جیسے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت، ان کو تو اس وقت تقریباً ماڈرنسٹ ہی سمجھا جاتا تھا. ان پر بہت بڑے اعتراضات بھی کیے گئے کہ یہ روایت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. اس لیے کہ بہرحال اس وقت کے جو چیلنجز تھے ان کو میٹ کرنے کے لیے اس روایت سے تھوڑا ہٹ کے ہی کھڑا ہو کے تو بات کی جا سکتی تھی. اس وقت کے جو مسائل تھے ان کو حل کیا، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے اپنے وقت میں کیے. تو یہ جو ہمارے تصوف کی روایت ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تصوف کی روایت جب ضرورت پڑی اس میں، جب ان کو محسوس ہوا کہ جو بھی اسلامک سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اس طرح تو اب ریاست کی ذمہ داری ہو گئی تھی، تو جب جہاد کے اندر کمی آئی تو یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ وہ جو نفس کی جو ارجز کی چینلائزیشن کا مسئلہ پیش آیا، تو پھر یہ لوگ آئے، انہوں نے برج کرنے کی کوشش کی. مطلب کہیں پہلے موجود ہی نہیں تھی، انہوں نے ویسے ہی ان پہ اڈاپٹ کر لی، کیونکہ اسلام میں تو یہ روایت موجود نہیں تھی. تو آخر کہیں یہ تجربہ کہاں سے آیا، کدھر سے انہوں نے یہ اخذ کیا؟ کوئی ہوتا ہے نا نو انسانی کا کوئی کولیکٹیو شعور بھی ہوتا ہے. شروع کے جو تاریخ پتہ وہ تو تھے، وہ تو صرف یہ تھے کہ سارے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. انہوں نے بس یہ کیا کہ ایک ڈسپلن میں لے کر آئے، اپنی مطلب ریاضتیں کریں، آپ عبادات. یہ ریاستوں کا تجربہ آخر انہیں کدھر سے مل گیا؟ یہ کیسے شروع کے جو لوگ تھے ان کا تو وہی تھا جو سنت پہ چلتے. دیکھیں وہی بات آہستہ آہستہ اس میں پھر ہے نا، جو اس میں پھر تبدیلی آنا شروع ہوئی، جس میں پھر مزید جیسے آگے بات بڑھی، پھر انفلوئنسز پڑے جب باہر سے، اس میں خاص طور پہ کرسچینٹی کی طرف، یعنی کیونکہ رومن
جو گریک تھاٹ تھی اس نے کرسچینٹی کو بھی جو ہے وہ انسپائر کیا تھا، اس کے اندر بھی تبدیلی کی تھی. جیسے عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ بعض آراء کے مطابق مصریوں سے لیا تھا، ان کا اپنا تو تھا نہیں. بالکل تو ایک ایرانی مذہب کے اندر ایک ایرانی مذہب کے اندر ایک فلسفیکل تھاٹ آ گئی. ایسا ہی ہوا نا. تو اب یہ جو ہے نا اپنا ہمارے ہاں یہ جو آیا ہے یہ سارا معاملہ، یہ جو باقی جو طریقے ہیں نا یہ اسلام کے پر اثر انداز کون سی تہذیب ہوئی، کون سے یہ تو ایسی پھر یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ گریک ہی مطلب جو یونان اصل میں جو فلسفہ یونان تھا اس کو جب اس کی طرف تو ایک توجہ بڑی عالم اسلام میں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو وہاں سے یہ نظریات پھر اسلام کے اندر بھی آئے. اور یہ دیکھیں نا یہ اسلام کی دلیل تو کہیں آپ کو ملے گی نہیں کہ جی جو آپ دلیل ہی نہیں مانگ سکتے. یعنی اب تو ہمارا جو ٹریڈیشنل نیریٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی عامی کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ کسی عالم سے یہ پوچھے کہ آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس کی دلیل قرآن و سنت میں کدھر ہے. اب وہ دلیل ہے. اب حجت بیسیکلی کیا ہوگی ہے روایت. اصل میں اور روایت کا کسٹوڈین ہو گیا ہے وہ جو بھی آپ کے سامنے ایک روایتی آدمی نظر آتا ہے. اصل میں دیکھیں سمجھنا چاہیے ہوا کیا. اب یہ تو اس کے پاس وہ بالکل وہ والی اتھارٹی نہیں آ گئی جو کبھی علماء نصارہ کے پاس ہوتی تھی یا روبان کے پاس. اصل میں سمجھنا چاہیے نا یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے مذہب کی ضرورت تھی، ان کے مذہب کی وہ ضرورت تھی کیونکہ ان کے پاس جو اوریجنل سورسز تھی وہ جو تھی پریزرو نہیں تھی، نہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا. اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے جو شخصیات اہم ہو گئی تھی، روایت ہی اہم ہے. دیکھیں روایت کی اتھارٹی ہے ان کے، اگر وہ روایت کو ڈینائی کرتے ہیں تو اور کون سی سورس ہے جس کی طرف ہو جائیں. اچھا تو جب مذہبی معاملات میں آپ یہ اتھارٹی ایک خاص لوگوں کو دے دیتے ہیں تو آپ کی ایک غیر محسوس تربیت نہیں ہو رہی ہوتی کہ سیاسی معاملات میں بھی اسی طرح کی اتھارٹی آپ کسی کو سپرد کر دیں، بادشاہ کو، اس کو بھی ذل اللہ فی الارض مان لیں. بالکل. لیکن سمجھنا چاہیے تھا کہ اسلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر آپ کے جو بھی ظالم حکمران ہیں ان کو اس طرح کی روایات تو پسند آتی ہیں، سوٹ کرتی ہیں، وہ کو ایگزسٹنس کی صورت بنا دیتی ہیں. جبکہ قرآنی روایت کو لے کے چلیں تو اس کے لیے کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ ہمارا معاملہ اہل کتاب والا نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے بعض حلقوں کی وہ یہ ہے کہ ہمارا بھی جیسے انہیں جیسا معاملہ. تبھی یہ کانسیپٹ بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا یہ کانسیپٹ کہ علماء جو ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں، کہ وہ جہاد کریں گے تو وہ مارے جائیں گے، اگر وہ مارے گئے تو دین ختم ہو جائے گا. یعنی یہ وہی تصور ہے جو بیسیکلی نبی بے شک قتل ہو جائیں علماء نے قتل علماء قتل ہو جائیں گا دین ختم ہو جائے گا. تو نبی اگر قتل ہو جائیں تو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کیوں نہیں احتیاط برتی ہے؟ جو بھی معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ روایت یہ بھی کوئی نئی روایت ہے. لیکن سمجھے نا بات کو کہ نبیوں کی روایت تو نہیں ہے، سنت انبیاء. سمجھے نا کہ جو بات کی تھی مولانا روم جو ان کا شعر ہے بڑا زبردست کہ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تو یہ مصلحت تھی کیونکہ ان کی کتاب محفوظ نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، اوریجنل سورسز موجود نہیں تھی. اب کسی نے اگر دین سیکھنا ہے تو اہل دین سے ہی سیکھنا ہے نا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تو مسئلہ یہ تھی، واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا، ضرورت تھی. مسئلہ یہاں بمانا ضرورت کی بات کہ اہل دین جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اور واقعی اس سے فائدہ ہوا. دیکھیں جن کو بھی کوئی حق چاہیے ہوتا تھا وہی کونے خدروں میں جو بیٹھے ہوئے تھے راہب ان کے پاس چلے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. لیکن ہمارے دین کا تو معاملہ اور ہے. ہماری تو جو اوریجنل سورسز ہیں پریزروڈ ہیں. ہم تو سارے مطلب مارے بھی جائیں نئی قوم آ جائے گی. اللہ یستبدل قوم، کتاب جو موجود ہے نا، کتاب بھی موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں مصلحت در دین ما. وہ ہمارے دین کی مصلحت کیا ہے؟ جنگ و شکو، جنگ کرو، شوکت حاصل کرو، کوئی ٹینشن نہیں. ہمیں اس کی ٹینشن کیا ہے؟ ہم ان کی ٹینشن. اصل انفارچونیٹلی ہم جو یہ اصل میں وہی جو ہے نا نفسیات معلوم ہوتی ہے. اے ذلی ولا تفتنی، کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں تو میں زندہ رہوں گا تو دین پھیلاؤں گا. تو بظاہر تو دلیل جو ہے نا وہ نیکی کی نظر آتی ہے، تو حقیقت میں جان بچانے کا چکر ہے نا. ظاہر بات ہے کہ ہم ظاہر بات ارج کریں گے کہ جو ریلیجس طبقات ہیں، جو ٹریڈیشنل طبقات ہیں، ان میں ظاہر بات سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کچھ فرق ہے. اہل کتاب سے ہمارا ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہماری اوریجنل سورسز تو اچھا روایت جو ہے اس کی اتنی امپورٹنس تو ہے کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تو ہمارا ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے، اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. لیکن اتھارٹی جو ہے کم سے کم وہ یہ نہیں بننی چاہیے. اتھارٹی وہی ہوں گی جو ہماری اوریجنل سورسز ہیں. اور اس کے بعد کی جو ان کی بالکل شروع کے جو ہمارے اسلاف ہیں، یعنی
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی جو وہ بھی تو ایک ہے نا وہاں پہ معاملہ. اور پھر اس کے بعد جو لوگ اس کے بعد آئے جنہوں نے دوبارہ یہ مجددین نے کیا کیا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ اوریجنل سورسز کی طرف گئے. تو بیسیکلی وہ فنڈامنٹلسٹ تھے، وہی جو جیسا یعنی یہ جو یعنی اوریجنل سورس کی طرف جانا ٹھیک. تو کہنے کا سمجھنا چاہیے مطلب کہ اس میں ایک ڈبیٹ کو اوپن کرنا چاہیے، اور ہمیں انفارچونیٹلی ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے جس پہ اہل کتاب چلے. ان کے بیچاروں کی مجبوریاں تھیں، ان کو سمجھنا چاہیے. یہ چیز جو ہے جب تک کہ ہم نہیں دیکھیں گے تو یہ جو علامہ اقبال نے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ کون سی روایات ہے؟ یہ آپ علامہ اقبال کون سی روایات؟ بالکل یہی روایات ہیں جن میں کھو گئی. روایت پرستی نہیں، روایت کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن روایت پرستی جو ہے. اور یہ تو ابھی سید جو سلمان حسینی ندوی ہیں، نواسے ہیں یہ علی میاں کے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ میریٹ میں ایک خطاب کیا تھا، انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے. انہوں نے علماء کو خطاب کر رہے تھے اور سیرت کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت پرستی ہے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا. انہوں نے خود کہا. تو یعنی ایسی آوازیں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جب تک کہ ہم لیکن ابھی بھی خال ہیں اتنا زیادہ اس سے خال ہی رہیں گے نا. پاپولر نیریٹو یہ نہیں، اس روایت کی یہی روایت ہے کہ خال ہی رہتے ہیں. سر ایک جماعتیں اٹھتی ہیں، تحریکیں اٹھتی ہیں، لیکن پھر ان کے آگے وارثین اپنے آپ کو پھر دوسرے طبقات کے نہیں مطلب یہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو یہ جو اس وقت یہود کے اندر علماء اور رہبان نہیں تھے کیا؟ بالکل ایسی روایت پرستی تھی. کیونکہ روایت پرستی میں طاقت ہے نا سر. دیکھیں جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی روایت اور روایت کی کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی کون سی؟ ریلیجس اتھارٹی. تو سر وہ ایک طاقت ہے. بڑے بڑے بادشاہ جب آپ کے آگے جھکیں گے، آپ اسے ریلیجس اسٹیبلشمنٹ پہ، ریلیجس اسٹیبلشمنٹ، اور جب بڑے بڑے آپ کے بادشاہ آپ کے سامنے جھکیں، کون اس پاور کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں نوبلٹی تاریخ انسانی میں جہاں بھی بادشاہتیں رہی ہیں وہاں پہ جو نوبلٹی ہے، جو سب سے اوپر ایلیٹس، ان میں ہمیشہ یہ لوگ رہے ہیں ریلیجس لوگ. اتنی بڑی پاورفل اتھارٹی جب آپ بادشاہ کو بھی ڈائریکٹ کر سکیں، کون چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہی جو اقبال نے کہا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے نکالا. آپ کو پتہ سر یہ محترمہ فاطمہ جناح کو جب ایوب خان نے ہرایا تھا تو اس میں اہم ترین رول جو ہے نا وہ ہمارے سجادہ نشینوں کا تھا. ہمارے ساتھ محمد جواد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیا دین میں اس کی گنجائش ہے؟ تصوف اور دین کا تعلق؟ تصوف اگر تو وہ اعلیٰ منازل کا ذکر ہے جن کا قرآن مجید جن کی بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہو، شدید ترین محبت ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ عمل ایسے کریں اتنا خوبی سے کریں جیسے کوئی کسی اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہوں کام. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں، ان اہداف کے اعتبار سے تو تصوف ہے، انہیں دین ہے، یہی دین کی روح ہے، اصل اسپرٹ یہ ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کا مغز یہی ہے. یا وہ جو آتا ہے نا تورات کے حوالے سے بھی آتا ہے، قرآن کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَهُ، اس کی بہترین پر عمل کرو. تو اس کی یہی اسپرٹ ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اب احسان کی اسپرٹ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان محسنین. تو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مسئلہ ذرائع کا ہو رہا ہے کہ بھائی ان اہداف کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اس کا ایک دیکھیں، اور یہ دونوں ذریعے بن سکتے ہیں. ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا بالکل ہر طرف سے کٹ جائیں، کوئی شے آپ کو اٹریکٹ نہ کر رہی ہو جب، تو آپ جدھر فوکس کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے فوکس ہو سکتے ہیں، ادھر ڈسٹربنس کوئی نہیں ہے نا. ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ فوکس کرنے کے لیے وہ جو بھی دنیا میں آپ کو مشن سونپا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو گم کر دیں. تو اس وجہ سے دنیا آپ سے سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ اس سے لا تعلق ہو، بیچ میں رہتے ہوئے بھی آپ اس سے غیر متعلق ہو گئے. جیسے ایک تیز رفتار گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے، جس ڈرائیور بہت تیزی سے جا رہا ہو تو اسے تو فوکس کرنا ہوتا ہے پوری طرح اپنی سڑک کے اوپر. ہو سکتا ہے اس کا کوئی جاننے والا بھائی بند ساتھ کھڑا ہو روڈ کے کنارے، وہ نظر ہی نہ آئے اسے. تو اس طرح جب آپ ایک آئیڈیالوجی پر، ایک نصب العین پر فوکس کر لیتے ہیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی محبت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو مانے لوگ. میرے محبوب کو لوگ کیوں نہیں مانتے بھائی، جبکہ وہ سب کا رب العالمین ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ میری آئیڈیالوجی ہے، میرا ایک نظریہ ہے اور میرا نظریہ برحق ہے. یہ کوئی ڈواڈول کیفیت تو نہیں ہے کہ میرا بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کا بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں.
اس کیفیت میں تو آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کا پورا جو ہے نا فوکس ہو اور آپ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ یہ مانتے ہو میں برحق ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے اور حق ہے اور درست ہے, حتمیت ہے آپ کی بات کے اندر, لا ریب فی. ٹھیک ہے, جب ایسا ہو تو پھر آپ کے لیے یہ ساری اٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں, آپ بالکل آپ کی ساری توجہ مرتکز ہو جاتی ہے آپ کی اس آئیڈیالوجی پہ اور اپنے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. تو ہماری نظر میں یا ہماری سمجھ میں یا جو قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے لوگوں کو, تو اس میں جو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہداف تک پہنچانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا. اور آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے, واللہ یحب المتقین کے الفاظ بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آیا کہ حضور کی اتباع کرو اللہ محبت کرے گا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یا تو آپ مانو کہ یہ ساری علیحدہ علیحدہ چیزیں, اتباع کا اور مطلب ہے, متقی ہونے کا اور مطلب ہے, احسان کا اور مطلب ہے, قتال کا اور مطلب ہے, ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو. اور پھر یہ مان لو کہ یہ سارے اللہ کے محبت کے حاصل کرنے کے طریقے ہیں, مختلف ذرائع. یا پھر یہ مانو کہ یہ ایک ہی چیز ہے جو صراط مستقیم ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ سارا کچھ شامل ہے. اور یہ تقوی, قتال, احسان, اس میں فرق کوئی نہیں ہے. یہ ایک آرگینک تقوی ایک ہائر سٹیٹ ہے جو جسے آپ کہیں گے کہ یہ احسان ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تو یہ ایک ہی ہے نا, ایک ہی لائن ہے. اور یہ کہ وہ جو والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو تقوی کوئی علیحدہ شے نہیں ہے, وہی جو جنگ کرتے ہیں وہی متقی ہیں. تقوی میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ متقین ہوں, محسنین ہوں, یا متبعین نبی ہوں, یا مقاتلین فی سبیل اللہ ہوں, یہ ایک ہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات کیا کرتے تھے, پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب کا حوالہ دیا. اور یہ جو ایک بات ہے یہ ذریعہ ہے وہ اہداف حاصل کرنے کا, اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش. بالکل یہی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اچھے مقصد کے لیے لیکن غیر اسلامی چیزیں جن کے آپ نے یوسف سلیم چشتی صاحب کا ذکر کیا, اور وہ بڑے تصوف کے قائل تھے, بہت زیادہ قائل تھے اس کے. لیکن دیکھیں جو کانسیپٹس تھے ان کے اندر پرویژن آئی ہے نا. ذکر, اب ذکر اللہ کی یاد ہے, ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اللہ کی یاد کے کئی ذرائع ہیں, اس میں آپ تسبیحات بھی ہیں, وہ آپ نماز اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھنا اللہ کی یاد کے لیے. یہ مظاہر فطرت میں غور کرنے سے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے, قرآن کو پڑھنے سے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ذکر ہے. پھر لیکن یہ سارے ذرائع ذکر ہیں. ذرائع ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی یاد ہے جس میں اللہ یاد آ جائے. اب فار ایگزامپل ہم نے بات کی تھی کہ جسے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب, بالکل اللہ دل میں یاد ہے. جسے ہم سادہ الفاظ میں کہیں, اب گھر والوں کو کوئی گھر والے تو نہیں کرتے نا, ٹھیک ہے نا, وہ یاد رہتے ہیں, بچے یاد رہتے ہیں, تو یاد آ جائے. اب فار ایگزامپل ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, اگر اللہ یاد آ رہا ہے تو یہ ذکر کا پروگرام ہے. یعنی اس کے لیے وہ جو خاص قسم کے وہ جو ایک لائٹوں کو بند کر دینا اور پھر وہ ضربے لگانا, یہ جو ساری اسپیکٹس ہیں, یہ بات کی بات ہے. نہیں, یہ کبھی آپ نے کوئی کسی کتاب میں کبھی پڑھا ہو, کسی صحابی نے ان میں سے کوئی کام کیا؟ تو یہ روایت کی بات ہوتی ہے, تو روایت کو جا کے محمد رسول اللہ سے جوڑو گے تو آپ کی روایت بنے گی نا. لیکن یہاں پھر وہ باطنی روایت بھی ہے نا ایک, جس کی تو کوئی دلیل نہیں. باطنی روایت تو بہتان ہے نبوت کے اوپر. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے, اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غل کرے گا وہ قیامت کے دن اپنا وہ غل لے کے آئے گا. تو اصل میں یہ ذکر اس طریقے سے جو کانسیپٹس ہے, اچھا یہ فنا فی الشیخ کا جو کانسیپٹ, یہ بھی میں نے دیکھا کہ جو صحیح صوفی وہ کہتے ہیں کہ فنا فی الشیخ کا مطلب کیا تھا. یہ تھوڑی تھا کہ مطلب جو شیخ ہے اس سے ایسا محبت کر لو کہ اپنے آپ کو ختم کر دو اس کی جگہ. وہ یہ تھا کہ نسبتی تعلق, جو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی. بھائی شیخ کا کیا تصور, اس کا مقصد کیا ہے, وہ مقصد میں بھی اپنا لوں تو میرا ایک تعلق شیخ سے بنے گا, میں اس سے فیض حاصل کروں گا. اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا فی رسول کے کیا
کہ جو ان کا آبجیکٹیو تھا میرا آبجیکٹیو وہ بنے گا. تو اور یہ جو اپنے آپ کو مارنا تھا یہ تھا, یہ جو گندا میں ہوں, یہ جو ابھی اس وقت میرے خانہ میں جو ہے اس میں یہ جو گندا میں ہوں اس کو ختم کر کے بھرنا بھی تو ہے نا کچھ اس میں, وہ خالی کر کے بس اس میں وہ جو ہے بھر دو کسی. اس کے اندر پھر وہ سیرت بھرنی ہے جو اصل سیرت ہے. تو وہی بات ہے, کانسیپٹس تو یہ تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر پرویژن آتی گئی. اس کا مزاج یہ ہے نا, مست رکھو ذکر و فکر غاصب ہو گئے, یعنی وہ جو اقبال نے کہا کہ فنا کے بعد بقا بھی تو ہے بھائی, اس کے لیے کھڑا ہونا. فنا تو اس کو کرنا ہے, یہ جو گندا میں ہے خانہ میں سے اس کو نکالو, لیکن اس میں وہ جو اصل میں ہے اس کو دیکھا نا. یہ دو تصورات ہیں نا سر. ایک تصور یہ ہے کہ دنیا والوں سے تعلق رکھنا ہے تو اچھائی بیان کرو, اپنی میں ختم کرو, آپ کی جو بھی آواز ہے جو اندر سے اٹھتی ہے جو سلف ہے اسے ختم کرو, اچھائی بیان کرو. اور اگر آپ نے واقعی اپنی سلف کو جو ہے نا وہ کسی قابل بنانا ہے تو سچائی بیان کرو. سچائی بیان کرو گے تو تعلق گئے, ٹھیک ہے نا, پھر تو آپ کا کام ہو گیا. دو راستے مختلف ہو گئے ہیں, اچھائی بیان کرو سچائی بیان کرو. اچھائی بیان کرو گے تو کو ایگزسٹنس ہے, اچھائی بیان کرو گے تو آپ مین سٹریم ہو, اچھائی بیان کرو گے آپ سواد اعظم ہو, سچائی بیان کرو گے تو طوبیٰ للغرباء, گمشدہ باب. اب تو ایک ذریعہ بن گیا نا. اب تو یہ جو اب مجھے آپ بتاؤ کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح گل مل کے رہ رہے ہو تو آپ کو زیادہ اللہ یاد آئے گا, یا جب لوگوں نے آپ کو لاتے مار کے کاٹ دیا ہے تو آپ کو اللہ زیادہ یاد آئے گا. یہ وجہ نا مسلمانوں کے زوال کی کہ ہم نے اصل جو ہمارا جو سلوک محمدی ہے اس کو چھوڑ دیا. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اب تو ایک دکانداری ہے نا, اب سب دنیا جانتی ہے کہ جو پاور یہ انجوائے کر رہے ہیں اتنی تو پاور جو فرعون کی پاور ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں نا. اب تو وہ بیچارے لیڈرز جو ہیں وہ کون سی پاور انجوائے کر رہے ہیں, گالیاں پڑتی ہے, ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں. لیڈرز جن کو آج پولیٹیکل لیڈر, یہ تو مینا میں رکھے ہوئے شیطان, ان کو تو ہر کے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں اصل شیطان تو جب آپ ایک جرنیل آپ کے سامنے آ کے جھکے, آپ سے وظیفہ لے, ایک بڑا کمشنر جو ہے وہ آپ کے پاس, جرنیل بھی بڑی پھوپھاں ہوتی ہے نا, مطلب پھوپھاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ کتنی 4 سال کی 5 سال کی پھوپھاں ہوتی ہیں. اس پھوپھاں تک پہنچنے کے لیے جس تصوف کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے, مطلب ساری زندگی بندہ جو ہے نا کس طرح عذاب میں گزار کے, تو ایک وقت کے لیے یہ 5-7 سال کے لیے وہ پھوپھاں آتی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیچارہ کیا رہ جاتا ہے, ساری رخصت ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو زندگی میں ساری حقیقتیں آشکارا ہو جاتی ہیں. لیکن جو اصل تقدس اور جو عزت اور احترام اور وہ پوری زندگی کے لیے, نسلوں کے لیے, نسلن بعد نسلن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. بے شک زاگ آ کے بیٹھ گئے زاگوں کے تصرف میں وہ قابو کے نشے میں, تو لیکن نہ ختم ہونے والا سلسلہ. چلیں جی سورہ انفال کی طرف ہم واپس آتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدف تو ادھر آ گیا کہ کل کا کل دین جو ہے وہ اللہ کا نافذ. تو کیا دین کے لیے جد و جہد ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ کیونکہ یہاں مختلف حریت کی خاطر جہاد کس کے لیے, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سمجھو, یہ تو اس کا ہدف آپ نے ٹھیک ہی معین کر دیا, اللہ کا کلمہ سر بلند ہو, لیکن ضروری تو نہیں کہ سر بلند ہو. پھر کیوں کریں جہاد؟ جہاد اصلاً یہ سارا خود آپ کے لیے, آپ کی نشو و نما کے لیے, آپ کی شخصیت کے بننے کے لیے, سنورنے کے لیے, شخصیت میں پختگی کے لیے, آپ کی جو سلف ہے اس کو بنانے کے لیے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو کعب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جہاد زندگانی ہے یہ کریں گے تو آپ ایک زندہ انسان ہیں, آپ کی کوئی آئیڈیالوجی ہے, آپ ایک بامقصد زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ میں اور عوام میں فرق ہے. جہاد انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے, اس کی اسے عوانیت کی سطح سے بلند کرنے کے لیے. اس کی ملٹیپل جو ڈائمینشنز ہیں نا ہمیں سامنے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاں پہ بھی فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, جہاد فی سبیل اللہ, اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ, اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لیا جا سکتا. یعنی کہ اللہ کا راستہ تو سب کچھ ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی اللہ کے راستے کے طرف ہے, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے کی طرف. تو یہ یعنی اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لیا جا سکتا. ایک خاص ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید کی, اور وہ ہے کہ جو بھی کام ہوگا, اسٹرگل ہوگی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اور اس کی بھی بہترین جو ہے ڈیفینیشن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بقرہ میں آئی, اور اس کی پھر مزید جو ہے اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بات کو ایڈ کر کے اسے کمپلیٹ کر دیا. وہاں آیا تھا نا کہ
یکون دینو للہ. یہاں پہ اللہ نے واضح کر دیا تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ کتنا. آج کل بھی بحث ہوتی ہے نا کہ کتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ دین تو ہے نا، تو کیا کریں، مطلب تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سر تفقہ فی الدین کا ایک مطلب یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ پرسنٹیج بھی دیکھ لیں. تو یہ اللہ اس مسئلے کو حل کیا اللہ تعالیٰ نے ونس اینڈ فار آل کر دیا. کل چاہیے مجھے، یہ کوئی نہیں، پرسنٹیج نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب تک یعنی ایک ہی اب چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جہاں پہ ہم ہیں، جس خطے میں ہم ہیں، کیا وہاں کل دین اللہ کا نافذ ہے یا نہیں ہے. اور اسی پہ پھر ابن تیمیہ کا وہ جو فتویٰ ہے بہت اہم ہے، جو انہوں نے تاتاریوں کے خلاف دیا تھا جب ان کا حملہ ہوا. جب انہوں نے ان کے خلاف حملے کیے تھے اور وہ مسلمان تاتاری تھے، کلمہ گو تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کا حاکم، چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے کلمہ گو نہ ہو، چاہے وہ تاتاری ہو چاہے تاتاری نہ ہو، ڈزنٹ میٹر، اگر وہ ایک بھی متواتر جو حکم ہے، متواتر احکامات وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر امت جو ہے اس کا کنسنسس ہے اور وہ کئی جنریشن تک رہا. مجمع علیہ نہیں، وہ مجمع علیہ یہ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن مجمع علیہ کا تو ٹرم ہی جو ہے وہ کیا ہے، گڑی ہوئی ٹرم ہے، وہ تو اجماع ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کو پتہ نہیں، وہ جو مجمع علیہ ہے نا، یہ تو میرے خیال میں وہ ایک خاص طبقے میں ایگزسٹ کرتی ہے. چلیں ورنہ اچھا اجماع اب جس پہ کنسنسس، یہ جب تک ان میں سے ایک حکم بھی اگر کوئی نافذ نہیں کرتا، ایک حکم، یہ نہیں کہ کوئی مطلب کل کا لفظ آ گیا، تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف وہ قتال کریں، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کریں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف نہ آ جائیں. اچھا اس کے بعد دلیل کے طور پر انہوں نے یہ آیت پیش کی، یہی والی آیت، اور ساتھ پھر اس پہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کا عمل پیش کیا. کون ہے جس امت کا سب سے بڑا فقیہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تھا اور عمر خطاب جیسے جو اللہ کے مطلب سخت آدمی ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے، خطرات اتنے منڈلا رہے تھے کہ آس پاس سے کہ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ جب آیا تو اس وقت مرتدین کھڑے ہو گئے تھے، وہ مانعین جو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ قبول کر لیں. تو اس پہ عمر کیا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ عمر کیا ہو گیا تمہیں کہ زمانے جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب نرم پڑ گئے. اور پھر گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا ہی قسم اگر ایک لگام بھی اونٹ کی اگر یہ دیتے تھے زکوٰۃ میں نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، چاہے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے میرے خلاف انسان، جن، پتھر، پرند سب میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے. تو بات ایک اللہ کا حکم نافذ نہ ہونا کوئی معمولی بات، یعنی ہم نے اس کو ایک معمولی سی بات سمجھ لی. تو یہ کفر کا فتنہ یہی ہے، اگر ایک حکم بھی نافذ نہیں ہے کفر کا فتنہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنڈیشن دے دی ہے، اور کوئی کنڈیشن اس کی کوئی اور علت یعنی یہ پری کنڈیشن نہیں ہے، یہ ہے آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے. ہاں لیکن وہ جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے کہ ایک تو یہ نا کہ اول تو یہ تصور ہی نہیں ہے، تصور ہے تو پھر اس کی میتھڈالوجی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی میتھڈالوجی ہے، اس کی پلاننگ ہے، جو سب سے کارآمد طریقہ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. باقی جو اس کے علاوہ بھی جہاد ہیں، جس طرح آزادی کی جو اسٹرگلز ہو رہی ہیں وہ بھی دین کے اندر اکنالجڈ ہیں. وہ جو ہے جہاد فی سبیل الحریت آپ اسے کہہ رہے ہیں، فی سبیل الحقوق کہہ رہے ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک صحیح حدیث میں کہ جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، وہ جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے خاندان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے. تو یعنی شہادت کا تو رتبہ اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کانٹیکس میں تو لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ایک ہی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اور یہی امام بخاری اگر کسی بھی سطح کا جہاد ہو، فی سبیل الحریت ہو، حقوق ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، حیوان کی سطح سے بلند کر دیتے ہیں. ہاں وہ جو دوسرا اسپیکٹ پھر اس کا جو اپنے لیے فائدہ وہ خالص ہوتا ہے. اس میں بھی اگر کی ٹرمز کو آگے استعمال کروں، اگر جہاد فی سبیل البطن بھی ہے، پیٹ کے لیے بھی جہاد ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ان حدود و قیود کی پابندی رکھی جا رہی ہے جو دین نے عائد کی ہیں، تو وہ بھی ایک درجے کا جہاد ہے. لیکن اصل میں لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا، وہ خاص جو جہاد کا لفظ ہے نا، مطلب پاکستان میں فار ایگزامپل جو لوگ رہتے ہیں تو ہم آزاد ہیں، ہم اگر کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پہ فرض ہے تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں. تو جہاد کو ایک خاص اصطلاح میں استعمال کرنا کہ جب ہم مغلوب ہو جائیں یا ہمارے اوپر کسی کا قبضہ ہو جائے غیر مسلم. اصل میں دیکھیں وہ وجہ کہ اس کو سمجھ لینا ہے، جو یہ والا جہاد تھا نا جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور دور صحابہ میں تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ پر آ کے جب براجمان ہو گئے
ملوک جن کو آج ہمارے بعض حلقے جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی خلافت جیسی معاملہ تھا. خلافت ہوتی خلافت راشدہ ثابت. ہاں وہی خلافت راشدہ سے تھی. کدھر خلافت جی؟ وہ خلافت کدھر تھی؟ بادشاہی تھی. حدیث میں آیا, ان حدیثوں کو بھی اب نہیں مطلب وہی بات ہے. چھوڑے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ آ گیا نا تو اب وہ جسے آپ فی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو حضرت حسین جیسوں کے لیے نہیں رہ گئے. باقی ان کی گردن اڑ گئی اور کوئی کسی نے چو نہیں کی. اور اگر بعد میں کھڑے ہوئے عمر بن عبدالعزیز تو مطلب وہ بادشاہ ہونے کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ میں یہ بادشاہی نہیں کرتا, میں لوگوں سے پوچھوں گا, انہوں نے بنایا تو میں بنوں گا, تو بہرحال وہ اس لیے انہیں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے اپنی ذات میں, اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے مشورے سے پھر وہ ذمہ داری قبول کی. 2.5 سال میں خاندان کی اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کر دیا ان کو. اپنے ہی بھائی بندوں نے مارا نا, اس لیے کہ خاندان کے مجموعی مفاد کے خلاف جا رہے تھے. تو اب اس کے بعد جب آپ نے وہ بن گیا بعد میں وہ یزید بن عبد الملک, اور اس نے بھی کوئی 30-40 دن تک فالو کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کو, تو اس کے پاس 40 بزرگان دین آئے اور انہوں نے آ کے اسے سمجھایا کہ بھائی تمہارے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, اللہ نے یہ دنیا تمہارے تصرف میں دے دی ہے, تم جو کرو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. یہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ بھائی تمہارا محاسبہ ہوگا, تمہارا محاسبہ عوام کریں گے. یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر پٹی پڑھائی گئی, صرف اللہ کو جواب دے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ آئے ہیں جس ٹریک پہ خاندان اسے لے کے آنا چاہتا تھا, وہ آ گیا اس ٹریک کے اوپر. تو اب جب یہ ہو گیا نا تو اس کے بعد آپ نے اقدامی جہاد کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کے اپنے ملک میں اسلام نہیں ہے تو آپ نے کس اسلام کے لیے کسی دوسرے ملک پہ جنگ مسلط کرنی ہے؟ جب آپ نے جنگیں وہ مسلط کی ہیں تو وہ تو وہی جیسے امپیریلسٹ پاورز کی جنگیں ہوتی ہیں, ہاں اس طرح کی تھی. تو اسی کا الزام ہے آج. یہ ساری تہمتیں بھی خلافت کے نام آ گئی ہیں نا کہ خلافت میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ بادشاہت میں ہوتا رہا, وہ بھی سارا خلافت کے ذمہ پڑ گیا. اسی کا ذکر علامہ اقبال نے کیا تھا کہ اگر یہ ملک ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے اور داغ دھبے لگ گئے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھانے کے قابل ہوں گے. تو اب جب یہ صورت بن گئی تو آپ کے پاس جہاد کون سا باقی رہا ہے؟ کوئی چنگیز خان آ گیا تو آپ نے جہاد کرنا ہے, کوئی ہلاکو خان آ گیا تو آپ نے جہاد کرنا ہے, مغلوب ہو گئے تو آپ نے جہاد کرنا ہے. تو یہ مغلوبیت والا جہاد اور وہ جو مہم والا یا اقدام والا جہاد ہے وہ تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. اس مغلوبیت والے جہاد کو جیسے ابھی یہ بات کہہ رہے تھے, یہ ایک طرح کا فی سبیل الحریت میں آتا ہے, اگرچہ کہ اس کی بھی اجازت تو پیٹ والے کی بھی ہے بھائی, تو اجازت اس کی بھی ہے, اور اس میں اور اس کی شرائط میں فرق ہے. شہادت کے درجے کی بات, اس میں کافر بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں, ابنائے وطن سارے اس میں شرکت کر سکتے ہیں, فاسق فاجر بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن وہ جو اقدامی ہے اس میں تو آپ نے ان لوگوں کو کہ جو فی سبیل اللہ, جنہوں نے اپنے جسموں کے پر بھی اللہ کا دین نافذ کیا ہو, جو مخلصین ہوں ان کو وہ کرنا ہوتا ہے. جن کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہو, جن کا جو ہے نا خوب سے باطن ظاہر ہو چکا ہو, حضور نے ان سے نہیں لیے پھر انفاق نہیں لیا. اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا آئندہ بعد یہ جنگ میں بھی نہیں شریک ہو سکتے. تو کرہ کے الفاظ ہیں کہ چاہے دلی آمادگی سے دیں چاہے وہ راحت سے دیں تب بھی قبول نہیں ہے. اب یہی طریقے بھی چندے سب سے لے لیتی ہیں. سعود حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. المیہ, علماء کو کوٹ بھی علماء کر سکتے ہیں, غیر علماء اور اسلاف کو کوٹ بھی نہیں کر سکتے, غیر عالم علماء اور اسلاف کو کوٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کیا اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یہی تو وہ اتھارٹی ہے نا جس کی ہم بات کریں. اگر وہ جو اتھارٹی منوانی ہے تو پھر یہ پروٹوکول تو دینے پڑیں گے. مگر ریلیجس اتھارٹی ہے, بدقسمتی سے ہم مانتے ہی نہیں اس کو. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ وہی اسلام میں نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان کثیر من الاحبار والرهبان. اگر تو ہم ان کو اتھارٹی مان لیں, اللہ ہمیں کیا گائیڈنس دے رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ جو ایک تو مال کھا جاتے ہیں, دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں, صدوا عن سبیل اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی انسٹرکشن پہ چلنے والے ہیں. ہاں علماء حق ہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں. اچھا یہ تو وہاں پہ ذکر تو سارا پہلے کتاب کے اخبار و رہبان کا ہے نا, لیکن اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے پر بھی یہی بات ہے کہ جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ادھر بھی, اور ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. دیکھیں, اور یہ بھی بات ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ریاض شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ جہاد اس کو مطلب اس کو بھی ڈیفرنشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ کہ دیکھیں, جہاد فی سبیل اللہ جب قتال کی صورت اختیار کرتا ہے
تو وہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب یہ کم از کم بظاہر احوال یقین ہو کہ ہم جس نظام کو ڈسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک نیا نظام کھڑا بھی کر سکیں گے. دہشت گردی میں آپ نے ڈسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، آپ کے پیش نظر کوئی پروگرام یا کوئی صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی نیا نظام بھی اس کی جگہ پہ لے کے آنا ہے. یہ فساد فی الارض کی صورت بن جاتی ہے. یعنی اس فساد کے مقابلے میں کفر کے نظام کو بھی برقرار رہنا چاہیے. فساد اس سے بھی برتا، اس سے بھی بری ہے جو دہشت گردی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. اور وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، وہ ذرا اس میں یہ چیز تھوڑی کمی رہ گئی تھی کہ آپ کا حاکم ہے، وہ جو ابن تیمیہ کے فتوے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ایک آپ کا حاکم ہے، اس نے 99% دین قائم کیے ہوئے ہیں، 1% پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے خلاف تم اقدام کرو. لیکن وہ اقدام تب کرو، وہ اقدام تب کرو کہ جب آپ کو یقین ہو کہ وہ اس 99% انٹیکٹ رہے گا اور 1% پر بھی عمل ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اقدام کے نتیجے میں 99% بھی 95% پہ آ جائے. تو اصل میں یہ بات تو یہ ایک بڑی آرگنائزڈ ویل کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہے جسے آپ جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں دہشت گردی تو ایک ڈیسپریشن میں کیا ہوا کام ہے، بس آپ کو غصہ آیا آپ پھٹ گئے. دیکھیں یہ جہاد، یہ ری ایکشنری مومنٹ، یعنی دہشت گردی بیسیکلی ری ایکشن سے جنم لیتی ہے، اور یہ جو ہے نا جسے آپ جہاد فی سبیل اللہ، یہ انیشیٹو سے وجود میں آتے ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ دیکھیں یہ لوگوں نے جو اس کو بہت غلط سمجھا، یہ کنسٹرکٹیو آئیڈیالوجی ہے، یہ کوئی ڈسٹرکٹیو نظریہ نہیں ہے. یعنی آپ ڈسٹرکشن اسی وقت کرتے ہیں جب آپ ریکنسٹرکٹ بھی کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اور ڈسٹرکشن بھی کیلکولیٹڈ کرتے ہیں، اور جتنی کم سے کم ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینیمائز کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرح امتیاز یہ ہے آپ کے انقلاب کا کہ سب سے کم بلڈ شیڈ ہوا. دیکھیں جو صحیح طرح فوجیں لڑی ہیں وہ تو دیکھیں بدر میں لڑی ہیں، احد میں لڑی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے کچھ حنین میں، باقی دیکھیں گے اسٹریٹجیکلی ون کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑا ہی نہیں ہلنا ہی جوگا. بالکل. یہ جو مکے پہ جس طرح چڑھائی کی ہے، یہ اگر آپ اعلان کر کے کرتے تو بہت بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھیں اچھا 2 سال پہلے آ کے واپس چلے گئے، بالکل اس وقت بھی فتح ہو سکتا تھا، بالکل سن 6 میں فتح ہو سکتا تھا مکہ. لیکن ظاہر ہے آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بالکل پیرالائز کر سکیں، تو لڑائی ہوتی، زیادہ کچھ تو خون ہوتا ہے، آپ صلح کر کے چلے گئے، ڈائیلاگ کے ذریعے صلح کر کے چلے گئے. تو یہ ڈسٹرکشن خالی نہیں کرنی ہے ہم نے، کیونکہ ہم نے بعد میں ایک نظام بھی قائم کرنا ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے وہ پورا کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو امت مسلمہ کے اندر جو ایک مسئلہ ہے اسے وہ ایک ٹرم دے سکتے ہیں مسئلہ کے خود بخود. یہ بڑا مسئلہ ہے امت کا، مسئلہ کے خود، اس کو یہ ٹرم جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بس یہ کروں گا تو باقی خود بخود ہو جائے گا. یعنی کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تزکیہ کریں گے تو تزکیہ اگر ہم کر دیں گے تو یہ خود لوگوں کا تزکیہ ہوتا جائے گا تو خود بہت وہ اللہ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں دعوت ہم دیتے رہیں گے تو یہ خود بہت ہو جائے گا. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پیش کرتے رہیں گے تو خود بہت یہ کام ہو جائے گا. اب اسی طرح یہ بھی وہ کہتے ہیں ہم بم پھاڑیں گے تو یہ خود بہت ہو جائے گا. یعنی اصل میں اونرشپ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ میں نے وہ آگے بھی لے کے جانا ہے. نہیں وہ صحیح کہتے ہیں نا، جب بم پھاڑیں گے تو خود بخود پھٹ جائے گا. وہ تو پھٹ جائے گا نا. لیکن یہ حرام ہے اسلام کے اندر. جب آپ نہیں منکر بالجد کرنے کی صلاحیت کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا منکر آ جائے گا، جب اسیسمنٹ آپ کر لیں تو پھر ان صورتوں میں یہ امت کا ایک طرح سے کنسنسس ہے کہ حرام ہو جاتا ہے. دہشت گردی یار ہمارے دین کا بیانیہ نہیں ہے، مزاج ہی نہیں. یہ تو یوں سمجھو یہ باقاعدہ انجینئرڈ دہشت گردی ہے، اور یہ مغرب کے پلان کا حصہ ہے. ابھی آپ دیکھو نا داعش کیا کر رہی ہے. اب سری لنکا میں مسلمان رہ رہے تھے، وہاں بھی جا کے جناب وہ کر کے وہاں مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ کر دیا. غیر محفوظ کیا کر دیا، وہ بالکل پڑ گیا. نسیم وسان شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر کون سی محنت زیادہ کی جائے، وہ سیدھا نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے یا ایس ایس پی، شاید ان کی مراد سپاہ صحابہ کے ساتھ کام کیا جائے، تنظیم اسلامی کے ساتھ کام کیا جائے، سود کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے، تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کیا جائے، کس جماعت کا ساتھ بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ نا کہ اجزاء میں کام نہیں ہوتا ہے، آپ نے کل کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. یہ جو تصور ہے نا کہ بھئی اتنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو ہے صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت، احترام، ان کا مقام، مرتبہ، اس کا تحفظ، یہ بہت اہم کام ہے اپنی جگہ پہ. لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے یہ عظمت کیوں دی؟ ان سے کیوں اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے قرآن مجید کے تقاضوں پر قربان کیے.
اس لیے اللہ نے ان کو یہ عظمت دی. تو صحابہ کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کریں, ان کے طرز عمل اختیار کریں, انہی کی طرح جو ہے نا آپ انہی اہداف کو اپنا نصب العین بنائیں جو ان کے اہداف تھے, اور ان کے لیے اپنے وسائل اسی طرح کھپائیں جیسے انہوں نے کھپائے. میرا خیال ہے صحابہ کے کردار کو اس سے بہتر طریقے سے آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ, اور اس سے صحابہ آپ زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کی لاج رکھی ہے کہ ان کے طریقے کو آئیڈیالوجی کو آپ حفاظت کریں نا, جس کے تحت جس کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی, اس کی آپ حفاظت کریں تو ان کا مقام بھی بڑھے گا. اگر وہ آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے تو ان کا مقام کیا ہے پھر, بلکہ ان کی اور جب اللہ کا نظام آ جائے, تکبیر رب ہو جائے, جس تکبیر رب کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, جب یہ ہو جائے تو پھر کوئی صحابہ کو جو عظمت ملے گی اور جو مقام ملے گا اور جو رتبہ ملے گا وہ تو اسی نظام میں مل سکتا ہے, اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. عمران ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں خالد صاحب سے سوال ہے کہ تنظیم اسلامی میں اب بھی سینکڑوں رفقا ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر پہ چل رہے ہیں اور اپنی بساط بھر اسے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں تنظیم اب ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر پر نہیں رہی, تو ایسے مخلص رفقا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سر, ڈاکٹر صاحب ہی کی سب سے, اگر ڈاکٹر صاحب کی فکر پہ ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی فکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو جو رفقا تنظیم اسلامی کے اندر ہیں اور مخلص اس فکر کے ساتھ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہے, ایک وہ ہیں جو کنونس ہو گئے ہیں کہ عاقب صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کو وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ کیوں کنونس ہوئے ہیں, خلوص سے ہوئے ہیں, اخلاص ہوئے ہیں, مجبوری سے ہوئے ہیں, فائدے میں ہوئے ہیں, مفاد میں ہوئے ہیں, وہ جانے, ان کا خدا جانے, لیکن بہرحال وہ مطمئن ہے کہ بھائی عاقب صاحب صحیح کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر ٹھیک ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کی فکر کے ساتھ ہی ہیں اور اسی کو پروپیگیٹ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی فکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, اور آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کا مطلب ہے کہ موجودہ قیادت کو جج کریں, اس غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑی ڈسیپشن ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس وقت کی تنظیم اسلامی کی قیادت ڈاکٹر صاحب کی فکر پر ہے. اگر وہ سالانہ اجتماع میں اعلان کرتی ہے اسی فکر پر ہیں تو جھوٹ بولتی ہے, اعلانیہ جھوٹ بولتی ہے, ببانگ دہل جھوٹ بولتی ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کے قریب ترین بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر ان سے لوگ کانٹیکٹ کر کے پوچھیں, تحقیق کریں تو وہ بتا دیں گے, خود ان کے جو مجھ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کریں گے, لیکن یہ سچ وہ ضرور بول دیں گے کہ یہ قیادت جھوٹ بول رہی ہے, یہ اس فکر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تحقیق تو کوئی کرے, اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نہ سوچ لے نا, آنکھیں کان کھلی بھی رکھے اور ان کے ارد گرد آ کے پوچھے, جو ان کے کانٹیکٹ میں, جو ان کے رابطوں میں, جو ان کے خلوتیان راز ہیں ان سے پوچھیں تو پتہ چل جائے گا یہ اس فکر پر نہیں ہے. تو اگر اس پر نہیں ہیں تو ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارے پاس ہی آ جائیں, ہم بہت اہل ہیں, بہت ہم قابل ہیں, وہ کھڑے ہوں. ہم تو خود جستجو میں ہیں, تلاش میں ہیں, کوئی کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا. وہ مل جل کے بنائیں جماعت بھائی, ہم ان کے ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ قیادت ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر پر نہیں ہے, اور اوپر سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ بھی دیتی ہے, یہ جھوٹ بھی بول رہی ہے, یہ غلط بیانی بھی کر رہی ہے. یہ جو کم از کم جو 3-4 بندے تنظیم کی ہائر لیڈرشپ میں, ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہم اس فکر پر نہیں ہیں. کچھ مغالطے میں ہو سکتے ہیں, مرکزی ٹیم میں بھی کچھ لوگ مغالطے میں ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے 3-4 بھی بڑا موتا ہے, اس سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس فکر پر نہیں ہیں. بڑے اہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا امیر صاحب اس فکر پر نہیں ہیں, پھر بھی چھپاتے ہیں. یہ کتمان حق, یہ کتمان شہادت کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ واپس لے آئیں گے اس کو اس فکر پر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس فکر پہ یہ واپس آ سکے. شاید ان کے پاس اس سے اچھی انقلابی فکر ہو, اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہو. بھائی بات یہ ہوتی ہے نا, ایک کھرے آدمی کی, ایک سچے آدمی کی, ایک اپنے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ بندے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط پر بھی ہو تو اسے کہتا ہے میرا یہ موقف ہے. پھر ڈسکشن ہوتی ہے, دلائل ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, اور یہ اس کا کھرا پن ہوتا ہے کہ جو اسے پھر سنبھلنے کا موقع دے دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, جو بھی آمنے سامنے گفتگو ہوئی, بحث و تکرار ہوئی, جھگڑا ہوا, لیکن بعد میں آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اس بندے کا کیا کریں جو آپ کو بتا ہی نہیں, خود ہی سمجھ لے کہ میں زیادہ انقلابی پر ہوں یا پتہ نہیں زیادہ کس پر ہوں, جس پر بھی ہوں, اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ یہ تو میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ یہ آدمی, اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی, یہ ڈنگ ٹپاؤ آدمی ہوتا ہے. آپ کو پریشر پڑے تو ادھر, تو پریشر نہ پڑے اسی لیے تو بیان نہیں کرتا. جو یہ والا, یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک حق ہے موجود, آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہو سکے کہ آپ کو خوف ہے, ڈر ہے
کہ فلانا طبقہ آپ کی مخالفت کرے گا. ابھی جس روایت کی ہم نے بات کی وہاں سے مخالفت ہوگی. آپ کو اندر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کے تنقید کے ڈر سے, محض تنقید کے ڈر سے وہ بات نہیں کہہ پا رہے. اتنی سی بات پر کہ بھئی وہ یہ موضوع ہمارے علماء کو پسند نہیں آئے گا, دین و مذہب کے فرق کی جگہ دین کا ہماگیر تصور موضوع رکھ لو. اپنی اصولی چیزوں پہ کیوں نہ کمپرومائز کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس طرح ڈر کر چلیں گے تو آپ کا اپنا کوئی موقف ہو, جب اندر سے آواز اٹھے جیسے میں نے اٹھا دی, تو آپ اپنے موقف پر کیسے سٹینڈ لیں گے جیسے نہیں لیا پھر. یعنی 10 دن پہلے اگر ناظم اعلیٰ آ کے مجھے کہتا ہے کہ امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جدھر تنظیم کو لے کے جانا چاہتا ہوں ادھر عباسی جانے نہیں دیتا. تو کدھر لے کے جانا چاہتا؟ جدھر بھی لے کے جانا چاہتے تھے نا, کہیں تو لے کے جانا چاہتے تھے نا جو ڈاکٹر صاحب کی سوچ سے ہٹ کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے کہا نا عباسی ڈاکٹر صاحب کی سوچ پہ ہے, یہ بھی کہا انہوں نے نبی مانتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں, بالکل غلط بات. یہ اس طنز میں کہا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر صاحب پر سوچ پر ہونے کہیں نہیں, وہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو گویا ان میں غلطیاں تھیں, انہوں نے اس کی اصلاح کی ہے. تو جدھر یہ اصلاح والی لے کے جانا چاہتے تھے ادھر میں نہیں جانے دیتا تھا نا. تو جب میرا پریشر پڑا تو کدھر گئی وہ اصلاح, کدھر گئی وہ اصلاح, کدھر لے کے جانا چاہتے ہم 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر پہ. تو ایسا کم ہمت آدمی جس کو اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی وفاداری جس کی نہ ہو, اس کی کمٹمنٹ نہ ہو, اس کی غیرت نہ ہو, اس کو کہنے کی جرت نہ ہو, تو میں کہتا ہوں فکری طور پہ کوئی ڈائیورژن نہ ہوئی ہو, یہ لیڈرشپ کسی کو کنارے پہنچا سکتی ہے. کیپیبل ہی نہیں. بالکل. لیکن 2 قسم کے رفقہ اس وقت تنظیم ہے نا. ہم نے تو ڈیفینیٹلی اپنے طور پہ پوری تحقیق کی, ٹائم لگایا, ملے امیر صاحب سے جا کے 2 دفعہ ملاقاتیں کی. اس کے بعد پھر ہم نے مختلف جگہوں سے سارے ایویڈنسز اکٹھے کیے اور پھر اسی مشاورت جو کہ آخری پلیٹ فارم تھا اس میں بابانگ دوہل جو بھی تھا وہ پیش کیا. اچھا, اب تنظیم میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بات آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے, آپ نے جتنی ملاقاتیں کی آپ مطمئن ہو کے گئے. ہاں, بس یہ تبھی میں پھر 15 مقدمات لکھے اور پھر وہ پیش بھی کیے. تو مطمئن سوری سر, یہ 2014 میں ڈاکٹر یوسف رضا صاحب جا کے ملے امیر تنظیم اسلامی سے لاہور میں. تو مجھے لاہور سے بتایا گیا کہ وہ آئے تھے, انہوں نے ملے ہیں وہ اور مطمئن ہو کے چلے گئے. اچھا, وہ وہاں سے مطمئن ہو کے آگے, راستے میں پتہ نہیں کس شیطان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی میں نے تنظیم سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا. تو اب مطمئن اصل میں کوئی وہ ملاقات کا اثر ان پہ یہ ہوا کہ وہ مطمئن ہو گئے نکلنے پہ. ان کی نظر میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نکلنے کا فیصلہ, کوئی چہرے پہ اطمینان کے آثار آتے, وہ اطمینان کس پہ ہوتا ہے کہ حقیقت واضح ہو گئی, چہرے پہ اطمینان کے آثار آتے ہوں گے, وہ سمجھتے ہوں گے مطمئن ہو رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کدھر مطمئن. اچھا, اب 2 قسم کے رفقہ تنظیم میں ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ایک رفقہ, ایک کچھ جو ہے رفقہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ تحقیق نہیں کی, تو ان کو تو چاہیے, ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ وہ پوری تحقیق کریں, جا کے کم سے کم عاقب سعید صاحب سے ملے تو صحیح, جو امیر صاحب ہیں اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان سے ملیں, تحقیق کریں اپنی. لیکن کچھ لوگ جو وہ ہیں جو تحقیق کر چکے ہیں, اب ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیق کی ہے اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہے کہ گڑبڑ ہے, آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہے کہ یہ سب باتیں جو اٹھاتے رہے ہیں ہم, مطلب خالد صاحب نے بھی اٹھائیں, پھر ہم نے مقدمات جو میرے 15 مقدمات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, ان کے ایویڈنسز صحیح ہیں, اس کے باوجود ان کا رہنا, تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ. دیکھیں, ہم یہ ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے جو ہم ادا کرنے کے لیے تنظیم میں آئے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی یہاں کوئی دنیاوی کام جو ہم کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہمیں پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ اگر ہمیں پتہ تھا کہ قیادت کے اندر یہ مسائل ہیں, اس کے باوجود ہم جانتے بوجھتے ہوئے ان کے ساتھ اگر چلتے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کا وبال ہم پر آئے گا. ٹھیک ہے, ہاں, جس نے تحقیق نہیں کی وہ تحقیق کرے, اس کو تحقیق کرنا چاہیے. ہاں, کچھ لوگ ایک تو ضامنے کی چیز ہے نا مدثر بھائی, یار اس میں تو کوئی 2 آراء ہے نہیں کہ وہ چیز کلیم کی جا رہی ہے اپنے لیے جو کم از کم تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے کلیم نہیں بالکل مبرہن بات ہے نا, یعنی ایسی اتھارٹی کلیم کرنا کہ امیر ہر قسم کے احتساب سے مبرہ ہے. اب یہ کون ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک یہی طریقہ. شخصی بیت میں یہ تصور کدھر سے آتا ہے یار؟ یہ حضرت عمر کی شخصی بیت تھی نا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصی بیت تھی. اچھا, یہ بھی کہیں کہا گیا کہ حضرت عثمان نے اکاؤنٹیبلٹی سے انکار کیا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. بالکل جھوٹ ہے. حضرت وہ کئی مواقع پہ حضرت علی نے ان سے آ کے پوچھا ہے, شہید ہو گئے اس چکر میں. وہ ٹھیک ہے, کس وجہ سے انہوں نے ان کو نہیں کچھ کہا؟ وہ 3000 جو لوگ تھے ان کو پوری فوجیں تیار تھیں, وہ شہید ہو گئے اس چکر میں. تو نہیں تو وہ ان کے پاس تو پوری اتھارٹی تھی, وہ بلڈوز کر دیتے ان کو.
یعنی وہ کوئی اس طرح کے امیر تھوڑی تھے، ان کے پاس گورنر ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ تصور اچھا دیا تھا. نہیں، یہ کدھر دیا؟ یہ کوئی دے ہی نہیں سکتا یار، کوئی معقول آدمی مان نہیں سکتا. میں کہتا ہوں جس سے مرضی فتویٰ لے لو، کسی شخصیت کو یہ اتھارٹی کوئی فقی کوئی مفتی دے ہی نہیں سکتا. یہ خالص گمراہ کن تصور ہے، اور یہ تصور ہمارے ہاں صرف آغا خانیوں میں ہے. بالکل. یہ امام معصوم کی اصطلاح جو آپ نے وضع کی ہے یہ بہت ہلکی ہے، کیونکہ امام معصوم تو موجود ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی. وہ تو تھا، ان کے 11 تھے، ختم ہو گئے. اب 12واں آئے گا تو کوئی معصوم ہوگا، جب آئے گا تو ہوگا، ابھی تو کوئی نہیں معصوم. یہ تو صرف آغا خانیوں کے اندر ہے یہ اتھارٹی جو اس وقت انہوں نے تنظیم میں لا کے ڈال دی ہے. آپ اس پہ کوسچن اٹھا دیں، آپ بدتمیز ہیں. آپ نے سوال کر دیا، آپ بدتمیز ہیں. آپ کو اخلاق ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کورنج پہ جا لائیں، وہ جوتیاں سیدھی کریں، بس تب ہم تمیز والے ہیں اور ہمارے اخلاق اچھے ہیں. خلفاء راشدین نے اس پہ جو مثالیں قائم کی ہیں، بڑی محفلوں میں ان سے سوال کیا گیا. تو وہ اس بیت کے اندر جو الفاظ ہیں ناقولہ بالحق کے اینما کن، تو میں حق بات کہوں گا جہاں کہیں میں ہوں گا. وہ تنہائی میں کہہ سکتے ہیں بس اینما کن، تو اینما کن، جہاں کہیں بھی ہوں گے. صرف تنہائی کی بات نہیں ہے. اینما کن، جہاں وہاں تو پھر دیکھیں نا، عید یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی میں حق کہوں گا تنہائی میں کہوں گا، کہ کہیں لوگوں کے سامنے نہ کہہ دوں. یہ تو نہیں کہا. یہ تو تصور وہ ہے جو کوئی نہ تو علماء کے طبقے میں اس ایکسیپٹنس ہے. یہ تو مجمع علیہ موقف جو پیری مریدی میں ہے، یہ پیری مریدی میں گمراہ پیری مریدی جو صحیح آپ کے متبع سنت پیر ہیں ان کے ہاں بھی یہ نہیں ہے. کوئی شخص یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا یار. ہمارا دین ان معاملات میں بڑا حساس ہے. آپ کسی شخصیت کو جو ہے نا، وہ اگر وہ ڈیمانڈ کرے، اس کی ڈیمانڈ ہو کہ میں آؤں تو میرے لیے اٹھو، یہ خلاف اسلام ہے. ویسے آپ ادب میں اٹھ جائیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ہو کہ اٹھو، اس کے لیے اسپیشل رائٹس کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا، میری ایک امیر حلقہ سے تنظیم اسلامی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر امیر جھوٹ بولے تو اعلانیہ نہیں کہنا چاہیے، اسے تنہائی میں کہہ دینا چاہیے، مانے مانے، نہیں مانے نہ مانے. یہ وہی ساری غلط باتیں نا. اس کا اب یہ لیڈران، یہ ذمہ داران لوگ، بات سنو، ہم تو لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، تنظیم میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو. جب مجھے معلوم ہے کہ امیر نے جھوٹ بولا ہے، جب مجھے معلوم ہے امیر نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، اور خود امیر کو بھی معلوم ہے، اس کی پوری مرکزی ٹیم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. اگر یہ نہ معلوم ہو تو 2 آدمی بیٹھا کے مجھے جھوٹا کر کے گھر بھیج دیتے. بات سمجھو، آپ اگر سچے ہو، میں کہوں جی آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا ہے، آپ کہو آؤ بیٹھتے ہیں، 10 آدمیوں کو بلاؤ. سر حد کی بات یہ ہے کہ جو اعتراضات مدثر بھائی نے جن کو مقدمات کا نام دیا تھا عاقب سے صاحب کے سامنے پیش کیے، اس کے جوابات لکھیں، لیکن جنہوں نے دیے ہیں، جنہوں نے وہ لکھ کے وہ میری غلطی ہے، وہ غلطی میری ہوئی ہے. وہ ہم تک نہیں وہ پہنچ جانے. اصل میں یہ کمٹ کر چکے تھے کہ ان کے جوابات ہم دیں گے. میرے بھی وہ جو 17 نکات تھے ان کے بھی جوابات دیں گے. اچھا، میں ساری زندگی اس چیز کا انتظار کرتا. میں نے کبھی ان کے جوابات، جو بھی میرے سوالات تھے، وہ میں نے تھرو ہی اس لیے کیے تھے کہ یہ کہیں کہ ہمارا اختلاف ہے، تاکہ میرا مقدمہ ثابت ہو جو مجھ سے انہوں نے 2010 میں وعدہ کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب یہ میں اس پہ پورے صبر کے ساتھ چلتا رہا. جب وہ دینے والے تھے، وہ کمٹ کر چکے تھے اپنے عمرہ حلقہ کو کہ ہم ان کا لکھ کے جواب دیں گے. اس دن وہ جو الفوظ اکیڈمی میں پروگرام تھا، وہاں میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ جواب آئیں گے تو ثابت ہو جائے گا. اب وہ جو وہاں، اب وہ دینے کے قابل نہیں رہے. ادھر وہ منہ کر وعدے کر چکے تھے کہ ہم دیں گے، سارے جواب ہم نے تحریر کر دیے دیں گے. تو وہ وہاں کے بیٹھے ہوئے حکیموں نے پھر اپنی پالیسی ریوائز کی، وہ مکس کیا، سارا ملغوبہ بنایا، کوئی ان کا لیا، کوئی میرا لیا، یہ وہ کر کے تو پھر ان کو دیا. دینا کسی کو نہیں ہے. اب یہ کون سا جواب؟ اچھا، ویسے کسی کو عقل ہو، مت ہو، کسی کو سینس ہو، وہ تو اسی سے سمجھ لے کہ ہماری تنظیم خفیہ جماعت بن چکی ہے جو جواب اعلانیہ نہیں دیتی، صرف پڑھ کے سنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جنہوں نے جواب دیے اور کہتے بتانا کسی کو نہیں، تو وہ اور کام نہیں کرتے ہوں گے بتائے بغیر. صحیح بات. چلیں جی آگے چلیں جی. بہرحال یہ ایک کوسچن تھا جس کو ہم نے، یہ انقلاب لائیں گے بھائی جو جواب سامنے نہیں دے سکتے. بہرحال بس آخری کوسچن میں سعود صاحب کا لے لیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج تعمیری تھا یا تخریبی؟
تعمیری تھا تقریباً. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیلکولیشن یہ تھی کہ انہیں کوفے والوں نے خطوط لکھے تھے اور انہیں ان کی سپورٹ کو بیچ میں شامل کر کے تو وہ ایک ریزنیبل چیز بن جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اگرچہ کہ ان کے بعض رفقان کے اور ان کے بعض ہمدردوں کا اس وقت بھی رائے یہ تھی کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ انہیں سمجھاتے بھی رہے, لیکن ان کی اپنی سوچ یہ بن گئی تھی کہ ساتھ دیں گے. تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. وہ جب آئے تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو وہ ایک آکورڈ پوزیشن میں آ گئے. اب اس کے بعد یہ پھر اس حادثے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی انہی کوفیوں کا ہے, اس لیے کہ حضرت حسین کی اگر ملاقات یزید کے ساتھ ہو جاتی مختلف جو آپشنز نہیں تو مطلب یہی پکڑے جاتے نا جنہوں نے انہیں پرووک کیا تھا, جنہوں نے انہیں اکسایا تھا. صحیح ہے. تو سب کا پھر گوشمالی ہوتی, یعنی اگر وہ ان کا مستقبل تو کم از کم تاریک ہو جاتا ہے نا, پھر انہیں عہدے نہ ملتے, پھر ان کو وہ حیثیت نہ رہتی. انہی کے خطوط تھے حضرت حسین کے پاس بوریاں بھری ہوئی, جن کو جلانے کے لیے پھر خیمہ جلایا گیا, نقوش مٹانے کے لیے. جیسے محکمہ مال کا دفتر جل جاتا ہے اسی طرح وہ بھی انہیں کرنا پڑا. یہ سارا پھر کوفیوں کو کرنا پڑا. تو یہی بات ہے نا کہ انہوں نے اسیسمنٹ کی, تبھی تو دیکھا کہ اچھا اسی میں سبق ہے, اسی میں سبق ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور اینڈ ٹائم پر پیچھے ہٹ جائیں وہ پھر زیادہ بڑے مخالف بنتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پھر اپنا فیس سیونگ کرنی ہوتی ہے. اور دیکھیں نا کہ تبھی تو انہوں نے جو پی ڈی اسلام آباد کے جو لوگ وہ لکھیں جی, خط لکھیں جی, جلدی لکھیں جی, آپ کی اختلاف لکھیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو, میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, میں پستول لوڈ کر کے جیب میں ڈال کے بیٹھا. تو وہی بات ہے نا کہ اب وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے, ویری رائٹ پرسن یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے. تو اسیسمنٹ انہوں نے کی تو تبھی تو دیکھا, تو وہ پھر خود ہی ایجنسی ہے. وہ حسین جو تھے انہوں نے جب اسیسمنٹ کی کہ میرے ساتھ نہیں ہیں یہ لوگ, اور یہی معاملہ آپ کو پتا ہے کہ حسن کے ساتھ بھی ہوا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے وہی دیکھا کہ جو وہی نہیں منکر بالید کے حوالے سے اسی اصول پہ عمل کیا جس کی بات ہم کر رہے ہیں, جس پہ عمل کیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے شرک کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو فساد پھیلنے لگا تھا, اگر میں روکا لیکن وہ نہیں رکے, میں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا, میں مرا جاتا اور پھر فساد ہو جاتا. تو وہ اسی پہ انہوں نے بھی عمل کیا, حسن نے بھی, اور حسین بھی اسی پہ کرتے اگر ان کو موقع مل جاتا. تو وہ یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے, آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ جو ہے یہ اس کنسٹرکٹیو چینج لا سکتے ہیں. اگر نہیں لا سکتے آپ کنسٹرکٹیو چینج تو پھر آپ اس اقدام کی طرف اس وقت نہیں جاتے, اور پھر پورا فوکس کرتے ہیں کہ وہ جو وسائل ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. اور اس میں بلدیت اس گورنر کی بھی تھی. بالکل اس میں دیکھیں نا, اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں معلوم ہو گیا تھا کہ کوفے والوں نے ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس موقع تھا وہاں سے واپس جانے کا, لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا تو اس وقت وہ گھیرے میں آ چکے ہوئے تھے. ان کو یعنی جسے کہتے ہیں فورس کر کے کربلا میں پہنچایا گیا. بہرحال یہ ہماری یہ کویسچنز آنسر کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارا یہ ڈیلی کا پروگرام ہے اور اس میں مختلف رفقا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. احباب بھی, کیونکہ تنظیم اسلامی کے ہمارے ویورز بھی ہیں, اس حوالے سے بھی کویسچنز آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈسکشن کا فورم ہے, اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب خالد محمود عباسی صاحب کا, مدثر رشید صاحب کا. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا آج بھی, اور آج کا ہم جو یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوئے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی دن 11:30 بجے. یہ پروگرام لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ اسی طریقے سے بحث ہماری جاری رہے گی. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.